رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 14 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 4 چل رہا تھا، اور اس رکوع کی تفسیر چل رہی تھی، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ. یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اس سے پہلے والی آیتوں میں یہ بیان چل رہا تھا کہ اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگواؤ. تو یہ درمیان میں ایک بات آئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ احکام شروع کر رہے ہیں کہ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کو فالو کرو، خامخواہ کی پابندیاں نہ لگاؤ. تو خامخواہ میں شریعت سازی بھی مت کرو، جیسے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور ان کے نام کر دیا کرتے تھے، اور نظریہ یہ تھا کہ یہ بت چونکہ خدا کے نیک بندے تھے، ان کی مورتیاں ہیں، تو ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. یہ تمہاری اپنی خود ساختہ روایات ہیں کہ تم اس طرح کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو اور بتوں کے نام کر دیتے ہو، اور اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو، مشکل میں ڈال رہے ہو. تو اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی چیزوں کو مشروع نہیں کیا. تم اس خوش فہمی میں ہو کہ اگر ان چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ تمہاری یہ خوش فہمی ہے جس کا تمہیں قیامت کے دن عذاب ملے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ جو کام اللہ نے نہیں کیا آپ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، یعنی وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پہ بخش دیا گیا ہو، ولا سائبہ، وہ جانور جو پورا جانوری بت کے نام پہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، اور ولا وصیلہ، وہ اونٹنی جو بار بار مادہ بچہ دے تو اس کو وہ مقدس سمجھ کے وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. ولا حام، اور وہ نر جس کے کئی بار جس کے کراس سے جو ہے وہ حمل ٹھہرا اونٹنیوں کو، اس کو بھی مقدس قرار دے کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. تو یہ سب تمہاری خود ساختہ چیزیں ہیں. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اللہ نے ان چیزوں کو مشروع نہیں کیا، شریعت نہیں بنایا. جو خدا کا انکار کرنے والے، یعنی عرب انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اس عمل کو انکار ہی قرار دیا ہے. تو جو حقیقی توحید پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں مومن، جو توحید کو نہیں مانتے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں. تو اس لیے ان کو کافر قرار دیا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں رکھتے، کیونکہ یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے کہ آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو خوش کرنے کے لیے اور یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ خوش ہوگا پھر اللہ بھی خوش ہوگا کیونکہ یہ نیک آدمی کی مورتی ہے. تو یہ سب چیزیں بے عقلی کی باتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنے قیمتی جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دینا، تو یہ بھی بے عقلی کی باتیں ہیں. جو اگر اونٹنی نے کئی بار مادہ بچہ دیا ہے تو یہ اونٹنی کا کمال نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ایسا ہوا ہے. تو ان جانوروں کو اپنے اوپر اس طرح سے حرام کر دینا یہ سب حماقت کی چیزیں ہیں. اس سے دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ بے عقل لوگ ہیں. اچھا، حکم کیا ہے یہ خوب سمجھ لیں کہ عرب ان جانوروں کو حرام سمجھتے تھے. تو یاد رکھیں حرام اب بھی ہیں. اگر کوئی کسی مزار پہ بابا کو خوش کرنے کے لیے جانور بھیٹ چڑھا دے یا بت کے نام جانور چھوڑ دے تو حرام اب بھی ہے، لیکن اس کی حرمت مقدس ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ناپاک ہونے کی وجہ سے. یعنی عرب اس کو حرام سمجھتے تھے مقدس ہونے کی وجہ سے، جبکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا نجس، پلید قرار دے کر، کہ بتوں کے غیر اللہ کے لیے اس کو نامزد کیا ہے تو پلید ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. تو یہ ناجائز کرنے کا عمل بہرحال حرام ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کیا کیوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا. اللہ تو کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ تمہاری خود ساختہ شریعت ہے. اور رسول کی طرف آؤ جن کو اللہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہ دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو ہر گمراہی کی جڑ یہی بات ہے کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ہر گمراہی کی جڑ یہی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہاں اگر باپ دادا صحیح دین پر ہیں، وہ اہل حق میں سے تھے، تو پھر بہرحال ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. قرآن میں یہ مضمون بھی ثابت ہے.
آگے اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، یہ لوگ باپ دادا کو فالو کرتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، نہ کچھ علم رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ خود سیدھے راستے پر تھے۔ تو باپ دادا ہی کا گمراہ ہونا جب ثابت ہو گیا تو پھر ان کے پیچھے چلنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اتنی واضح آیات نازل ہوتی، اس کے باوجود بھی جب لوگ نہیں مانتے اور بے عقلی کی باتیں کرتے تو صحابہ کو تکلیف ہوتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی کہ اتنی واضح بات کے بعد بھی یہ باطل چیز کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوگے تو جو آدمی گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تمہارا کام ہے شریعت کو فالو کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا، تو یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، گمراہ ہوتا ہے، تو اس کی گمراہی سے کل تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی فکر لازم پکڑو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ تبلیغ تو بہرحال اسلام کا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہو تو وہ بھی اپنی فکر کی وجہ سے کہ مجھ پر شریعت پر عمل کرنا واجب ہے تو میں اپنی فکر کروں گا، اور اس عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسروں کو بھی دین کی دعوت دی جائے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم جب دوسروں کو برائی سے روکیں گے تو وہ بھی اپنے لیے روکیں گے، کہ اگر میں نے نہیں روکا تو کل قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا۔ تو اصل فکر انسان کو اپنی ہی کرنی ہے، دوسرے کی فکر بھی اس اپنی فکر کا حصہ ہے وہ، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی دعوت پر کوئی نہیں ایمان لاتا، نہیں فالو کرتا اسلام کو، تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم، رہا یہ مسئلہ کہ اتنے سارے لوگ تو پھر بھی گمراہی پر ہیں، تو اللہ فرماتے اس کی پرواہ نہ کرو، لوٹ کر تم سب نے میرے پاس آنا ہے، تو اللہ تمہیں بتا دے گا کیا تم عمل کرتے رہے ہو۔ تو انجام بہرحال نیک لوگوں کا اچھا ہوگا۔ آگے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ بنو سہم قبیلے کے ایک صحابی تھے، سہم کی طرف منسوب۔ وہ صحابی سفر میں تھے اور ان کے ساتھ دو عیسائی حضرات تھے جو اس وقت تک عیسائی تھے، بعد میں شاید مسلمان ہو گئے ہوں۔ ایک صحابی تھے تمیم داری اور دوسرے تھے عدی بن بداح، یہ دونوں اس وقت عیسائی تھے۔ تو یہ جو سہمی قبیلے کے صحابی تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی موت کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کے پاس مال تھا اور اس مال میں ایک قیمتی چاندی کا پیالہ، جو اصل تو وہ چیز تھی، تو انہوں نے اپنا سارا مال اور چاندی کا پیالہ ان دو عیسائی گواہوں کے، یعنی ان دو کے حوالے کیا اور ان کو اپنا وصی بنایا۔ وصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین بنا دیں کہ میرے مال کا اور میری تمام چیزوں کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ جیسے لوگ اپنے یتیم بچے کا بھی کسی کو وصی بنا دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، اپنے مال کا بھی کسی کو وصی بنا دیتے ہیں، کچھ اپنی پراپرٹی کا بنا دیتے ہیں۔ تو ان صحابی نے، چونکہ اس وقت یہ دو عیسائی حضرات ہی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو ان صحابی نے وصی بنا دیا کہ بھئی یہ میرا مال ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ ہوا یہ کہ جب یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وارثوں کو بتایا کہ بھئی تمہارے والد نے، اچھا وارث اس وقت دو ہی تھے، یعنی دو فرد تھے جو میت کے وارث بن رہے تھے۔ ان دو وارثوں کو کہا کہ بھئی یہ جو ہے مال ہے، یہ آپ کے والد نے ہمیں دیا تھا انتقال سے پہلے، ہم دونوں اس پر گواہ ہیں اور یہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو شک ہوا کہ کسی طرح اطلاع مل گئی ہوگی، یا انہوں نے والد صاحب کے سامان میں دیکھا ہوگا پہلے سے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو انتقال کرنے والے تھے نا، انہوں نے سامان حوالے کر کے سامان میں ایک سامان کی لسٹ بھی ڈال دی تھی جو ان کو پتہ نہیں چلی، ان گواہوں کو جو وصی بنے تھے ان کو پتہ نہیں چلی، تو اس لسٹ میں تھا کہ چاندی کا پیالہ بھی ہے۔ تو ان وارثین نے پوچھا کہ بھئی ہمیں تو شبہ ہے کہ اس میں کوئی چاندی کا پیالہ بھی تھا جو اصل قیمتی مال تھا۔ تو ان دو گواہوں نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے والد نے جو مال ہمارے سپرد کیا تھا اس میں چاندی کا پیالہ نہیں تھا۔ بات ختم ہو گئی، چونکہ اب وارثوں کے پاس کوئی گواہ تو تھے نہیں جو یہ دعویٰ کرتے کہ اس میں
چاندی کا پیالہ بھی تھا، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد کسی شخص نے وہ چاندی کا پیالہ مکہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا. جس کو دیکھا فروخت کر رہا ہے اس سے پوچھا تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ تو اس نے ان دو گواہوں کا نام لے دیا کہ یہ دو جو عیسائی تھے ان کا نام لیا کہ میں نے ان سے یہ چاندی کا پیالہ خریدا ہے. تو یہ جو میت کے وارثین تھے یہ ان گواہوں کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ پیالہ مکہ میں بیچا ہے، تو آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پیالہ سامان میں تھا ہی نہیں. تو ان دو گواہوں نے فوراً کہا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ پیالہ سامان میں تھا لیکن وہ ہم نے آپ کے والد سے خرید لیا تھا. تو بھئی جب خریدا تھا تو آپ نے اس وقت بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے تو انکار کر دیا تھا کہ بھئی یہ پیالہ اس سامان میں تھا ہی نہیں. تو ان گواہوں نے کہا اگر ہم اس وقت یہ کہہ دیتے کہ وہ پیالہ اس سامان میں موجود تھا تو پھر آپ ہمارے اس دعوے کو تسلیم نہ کرتے کہ ہم نے خرید لیا ہے. ہم کہاں، یعنی ہمارے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ تسلیم نہ کرتے اس کو. تو لہذا ہم نے یہ بات ہی غائب کر دی کہ وہ پیالہ اس سامان میں موجود تھا. اب مخمصے میں پڑ گئے سب لوگ کہ بھئی یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک خیانت تو ثابت ہو گئی، یہ جھوٹ تو ان کا ظاہر ہو گیا کہ یہ پیالہ اس میں موجود ہی نہیں تھا، جو انہوں نے بیان دیا شروع میں بیان غلط تھا. تو اس پہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور گواہی کا ایک قرآن نے بہت شاندار اصول بیان کیا. وہ اصول یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو جب بھی تم سفر میں ہو، پہلے تو میں جزیہ بیان کر دیتا ہوں پھر اس سے فقہا نے کیا اصول مستنبط کیے، کیا اصول نکالے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو قرآن نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل کیں کہ اے ایمان والو جب تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کا وقت آئے اور تم وصیت کرنے لگو تو دو آدمیوں کو وصی بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ مال تم کیسے سپرد کرو گے، تو دو بندوں کو کم از کم نائب بنا لیا کرو، جانشین بنا لیا کرو، اور وہ دو بندے مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. اور بالفرض اگر مسلمان تمہیں نہ ملے تو پھر غیر مسلم میں سے بنا لو. ظاہر ہے سفر میں مسلمان تلاش کرنا مشکل بھی تھا، خاص طور پہ اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت اسلام اتنا دنیا میں پھیلا نہیں تھا. اور آج بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں آپ جس کنٹری میں ہو سکتا ہے وہ غیر مسلموں کا کنٹری ہو، تو مسلمان نہ ہو تو کم از کم دو غیر مسلم گواہ سے مراد وصی متعین کر لو. پھر وہ وصی جب جائیں اور ان کو نماز کے بعد، کیونکہ ایک عرب مقدس وقت تھا، نماز کے بعد ان کو روک کر ان سے قسم لی جائے اور قسم میں وہ یہ بات کہیں کہ ہم جو بھی بیان کریں گے وہ سچ بیان ہوگا، ہم کوئی جھوٹ سے یا کسی کی رشتہ داری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی رشتہ داروں کو سپورٹ نہیں کریں گے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جو وارث ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کا رشتہ دار ہو، ایک وارث یا دو وارث، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں، یا کچھ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر یہ بعد میں کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، کچھ انہوں نے بھی خیانت کی ہے، تو وارثین جب ان پر الزام لگائیں گے خیانت کا، تو اب وارثین کی طرف سے دو آدمی، یعنی وارثین کھڑے ہوں گے، چونکہ وہ دو ہی تھے اس لیے قرآن نے دو کا ذکر کیا، وارث ٹوٹل دو ہی تھے، تو وہ وارث اب ان کے خلاف قسم اٹھا کے بیان دیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ان کا جو بیان تھا وہ بیان غلط تھا اور ہم اپنے بیان پہ حلف اٹھاتے ہیں. تو اس کی پوری کی جو فقہی تکییف ہے وہ یہ ہے، یعنی اصول قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب دو آدمیوں نے کو وصی بنایا مرنے والے نے، اور ان دو نے جا کے بتایا کہ ٹوٹل تمہارے والد کے پاس یہی سامان ہے، تو ظاہر ہے وارثوں کے پاس تو اور کوئی دلیل نہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں وارثوں نے جب بتایا کہ نہیں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا، تو وارث مدعی ہو گئے دعویٰ کرنے والے، اور یہ جو پہلے سے دو عیسائی گواہ تھے یہ مدعا علیہ ہو گئے. یہ اصطلاح کا جاننا بہت ضروری ہے اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور فقہ کا جو اصول فقہا نے مستنبط کیا اس کو سمجھنے کے لیے. یعنی دیکھیں جب بھی کیس ہوتا ہے نا، دو آدمی جھگڑتے ہیں تو ہمیشہ ایک کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے جس کو مدعی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے. مدعی کے ذمے ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، یعنی گواہ پیش کرنا اپنے دعوے پر. شریعت کا اصول ہے اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو جو مدعا علیہ ہے جس کے اگینسٹ دعویٰ کیا گیا ہے اس سے گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے، بلکہ وہ قسم اٹھائے گا، قسم اٹھا کے کہے گا کہ یہ جو مدعی نے مجھ پر دعویٰ کیا یہ دعوے میں غلط ہے. اس کی میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں.
میں نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا ہے. سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں لیا. میں عدالت میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا ہے. سامنے والے کو بھی عدالت بلاتی ہے, زید کو مثال کے طور پر عدالت بلاتی ہے کہ آپ بتاؤ آپ نے مفتی صاحب سے قرضہ لیا کہ نہیں لیا. تو وہ زید اگر کہہ دے ہاں لیا ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, لیکن زید کہتے ہیں میں نے تو کوئی نہیں قرضہ لیا. تو عدالت مجھ سے گواہ طلب کرے گی, مجھ سے کہے گی کہ آپ نے اس پر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے قرضہ لیا ہے, لہذا آپ 2 بندے گواہی کے طور پہ پیش کرو جو یہ ثابت کریں کہ اس نے قرضہ لیا ہے. میں اگر 2 بندے گواہی کے طور پہ پیش کر دوں اور وہ 2 گواہ دیں کہ ہاں جی ہمارے سامنے انہوں نے قرضہ لیا ہے, تو زید میرا مقروض سمجھا جائے گا اور عدالت اس کو آرڈر دے گی کہ آپ ان کے پیسے واپس لوٹائیں. لیکن میں اگر گواہ پیش نہیں کر سکا تو عدالت زید سے گواہی طلب نہیں کرے گی کہ تم نے نہیں لیا, بلکہ عدالت زید سے کہے گی تم حلف اٹھا کے کہو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کوئی قرضہ لیا ہے. زید اگر قسم اٹھا لے تو عدالت اس کیس کو ختم کر دے گی. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مدعی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید نے مجھ سے 1,00,000 قرض لیا ہے. اب اصل میں یہ ہے کہ کسی نے کسی سے قرض نہیں لیا, جو کہے گا کہ لیا ہے وہ مدعی ہے, یعنی جو بھی ایک عام معمول سے ہٹ کر بات کر رہا ہے نا وہ مدعی سمجھا جاتا ہے. اب اسی کیس کو آپ دوبارہ سمجھیں. میں نے دعویٰ کیا کہ جی زید نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا ہے. زید نے کہا ہاں لیا ہے لیکن میں نے واپس کر دیا تھا. اب یہ کیس کی نوعیت ہو گئی ہے چینج. اب کیا ہوگا کہ میں عدالت میں کیس کروں گا کہ زید نے مجھ سے قرضہ لیا ہے. عدالت زید کو بلائے گی, ہاں بھائی لیا ہے. زید کہے گا ہاں میں نے لیا ہے لیکن میں نے واپس کر دیا ہے. اب دیکھیں لینے کا تو زید معترف ہے, لیکن ایک امر زائد کا دعویٰ کر رہا ہے کہ لیا تو ہے میں نے لیکن میں نے واپس کر دیا ہے. تو اب واپس کرنے میں زید مدعی ہے. اب زید کے ذمہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ میں نے واپس کر دیا, کیونکہ لینے کا تو وہ معترف ہو چکا ہے. اب اس پہ تو نہ گواہ کی ضرورت نہ قسم کی ضرورت. اب کیس کی نوعیت چینج ہو گئی. اب زید مدعی بن گیا ہے اور میں مدعا علیہ بن گیا ہوں, یعنی زید کے ذمہ ہے وہ یہ ثابت کرے کہ میں نے واپس کر دی. اب عدالت مجھ سے گواہ نہیں طلب کرے گی کہ بتاؤ تم نے قرضہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. عدالت کہے گی تو میں کہوں گا وہ تو معترف ہے کہ لیا ہے. پھر عدالت مجھ سے یہ نہیں کہے گی کہ تم گواہ پیش کرو کہ اس نے پیسے واپس نہیں دیے ہیں, یہ نہیں ہوگا, بلکہ عدالت زید سے گواہ طلب کرے گی کہ دعویٰ تم کر رہے ہو کیونکہ تم نے اس بات کا تو اعتراف کر لیا کہ قرضہ لیا ہے. اب جب کوئی آدمی اعتراف کر لیتا ہے قرضہ لیا ہے تو دینے میں ایک امر زائد ہے, ایک نیا کام ہوا ہے, یہ ایک عام اس سے ہٹ کر کام ہوا ہے. تو دینے میں تم مدعی ہو, تم گواہ پیش کرو گے کہ ہاں میں نے دیا ہے. تو جو بھی کوئی ایک زائد چیز کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, ایک عام اس سے ہٹ کے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, ایک کام کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ کام ہوا ہے, تو وہ مدعی کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں, اور اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گواہ پیش کرے. تو زید اگر گواہ پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو جی فلاں فلاں گواہ ہے, میں نے مفتی صاحب کے پیسے واپس کیے, تو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی. اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو مجھ سے قسم لی جائے گی کہ بھائی آپ قسم اٹھا کے بولو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے مجھے پیسے واپس کیے ہیں. میں قسم اٹھا کے بولوں گا کہ میں نے پیسے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے مجھے پیسے دیے ہیں. تو عدالت پھر میرے حق میں فیصلہ کرے گی اور زید کو پابند بنائے گی کہ ان کے پیسے دو. تو یہاں بھی یہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو 2 عیسائی تھے جن کو ان صحابی نے اپنا جانشین یا وصی بنایا, انہوں نے جا کے گواہی دی کہ بھائی یہ ٹوٹل مال ہے, یہ ہم آپ دونوں وارثوں کے حوالے کر رہے ہیں. اب یہاں تک یہ مدعا علیہ تھے. وارثوں نے کہا کہ اس میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا, جبکہ ان 2 بندوں نے کہا کہ نہیں کوئی پیالہ نہیں تھا. تو اس میں مدعی کون ہوا؟ وہ 2 وارث, کیونکہ وہ ایک امر زائد کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر کوئی کسی کا مال لے کے جائے کسی کے سامنے کہ آپ کے ابا نے یہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں یہ الگ سے 20 روپے اور پڑے ہوئے تھے, تو وہ مدعی ہے, وہ ثابت کرے پڑے ہوئے تھے. جب تک وہ ثابت نہیں کرتا دلیل سے تو ہم تو یہی سمجھیں گے بھائی یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ دونوں گواہ یا دونوں وصی جب وہ وارثوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا یہ ٹوٹل مال ہے جو آپ کے ابا نے آپ کے حوالے کیا ہے. ان 2 وارثوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا جو اس میں موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا پیالہ نہیں تھا. تو یہاں شریعت
مدعی قرار دے رہی ہے دونوں وارثوں کو. وہ دونوں وارث پر لازم تھا کہ وہ دو گواہ پیش کرتے جو اس بات کی گواہی دیتے کہ اس میں اس سامان میں انہوں نے پیالہ دیکھا ہے اور وہ پیالہ اس میں موجود تھا, انہوں نے ہڑپ کیا, وہ غائب کیا ہے. تو چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے وارثوں کے پاس, تو اس لیے ان کی بات کا اعتبار کیا گیا. ان دونوں عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی چاندی کا پیالہ نہیں تھا. اب ہوا یہ, یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں وارث مدعی اور یہ دونوں عیسائی گواہ جو تھے یا وصی جو تھے, یہ دونوں مدعا علیہ ہو گئے. اب جب مکہ میں وہ پیالہ فروخت ہوتا ہوا دیکھا گیا, ان دونوں عیسائیوں کو پکڑا گیا کہ یہ پیالہ تو آپ سے خریدا گیا ہے, آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ پیالہ ہم نے آپ کے والد سے خریدا ہے. اب کیس کی نوعیت ہو گئی چینج, یعنی گویا انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ابا کے سامان میں یہ پیالہ موجود تھا. تو وارثوں نے جو پہلے دعویٰ کیا تھا نا کہ وہ پیالہ موجود تھا, جس کا انہوں نے انکار کیا, وہ دعویٰ ثابت ہو گیا. اب جب ثابت ہو گیا دعویٰ, تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پیالہ موجود تھا. اب یہ جو دو عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیالہ ہم نے ابا سے خرید لیا تھا, اب ایک نئی چیز کا دعویٰ یہ عیسائی کر رہے ہیں, خریدنے کا دعویٰ. اب مدعی یہ بن گئے, یہ گواہوں سے ثابت کریں گے کہ واقعی ہم نے یہ پیالہ خریدا تھا. اگر یہ گواہوں سے ثابت نہیں کر پاتے تو جو وارثین ہیں وہ مدعا علیہ بن گئے. ان پر لازم ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے ان کو یہ پیالہ بیچا تھا, اور نہ ہمیں کسی نے یہ بات بتائی ہے, ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. تو پھر شریعت فیصلہ کرے گی ان وارثوں کے حق میں کہ بھائی جب پیالہ کے آپ معترف ہیں تو آپ گواہ پیش کریں کہ یہ پیالہ آپ نے خریدا تھا. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ کوئی کسی سے کوئی چیز نہیں خریدتا, جس کے سامان میں جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. تو یہاں کیس کی نوعیت ہو گئی چینج. تو قرآن بھی اسی حساب سے گواہیوں کو اور قسموں کو تبدیل کر رہا ہے. تو یہ پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ جب بھی ایسا ہوا کرے تو ایسا کیا کرو. کیا مطلب؟ جب بھی اس نوعیت کا واقعہ ہو تو اس طرح سے قضیے کو حل کیا کرو. تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو, حین الوصیہ, تو وصیت کے وقت تم میں سے تمہارے درمیان جو شہادت ہوگی, شہادت سے مراد جو بھی بندہ جا کے بیان دے گا تمہارا نائب بن کے تمہارے مال کے بارے میں, تو وہ کون ہے؟ اثنانی, وہ دو آدمی ہونے چاہیے, ذوا عدل منکم, وہ دو عدل والے ہونے چاہیے, پرہیزگار ہونے چاہیے, منکم, تم میں سے ہوں, او آخرانی من غیرکم, یا تمہارے علاوہ میں سے دو ہوں, یعنی غیر مسلم ہوں وہ دو اگر ضرورت پڑتی ہے تمہیں. ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابتکم مصیبت الموت, اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے. تو پہلے میں اس کا صرف مفہوم بیان کرتا ہوں, پھر اس کے فقہی احکام انشاءاللہ بیان کروں گا. آگے فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ, تم ان کو روک لوگے نماز کے بعد. نماز کے بعد سے مراد عصر کی نماز ہے, جیسے کہ تفاسیر میں ہے. تو اس لیے کہ عرب لوگ سمجھتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت مقدس ہوتا ہے, اور شریعت میں بھی مقدس وقت ہے, اور لوگوں کا مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس وقت کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. تو ان دونوں بندوں کو جن کو مرنے والے نے اپنا نائب بنایا ہے سفر کے دوران, ان دونوں کو نماز کے بعد روک لیا جائے گا. فیقسمان باللہ ان ارتبتم, پھر اگر تمہیں شک ہو کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو فیقسمان باللہ, تو یہ دو قسمیں اٹھائیں گے. جیسے کہ اس کیس میں میت کے وارثین کو شک تھا کہ یہ پیالے کے بارے میں, چاندی کے پیالے کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یعنی نارملی قسم نہیں لی جائے گی ان سے, جو کہیں گے اس پر یقین کیا جائے گا. لیکن اگر ان پہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے پیالہ چھپایا ہے, کچھ کیا ہے, تو ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے تو فیقسمان باللہ, پھر یہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اور قسم اٹھا کے کہیں گے لا نشتری بہ ثمنا, ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی مال و متاع نہیں خرید رہے. یعنی ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ یہی ٹوٹل سامان تھا, ہم اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھا رہے. جبکہ اس کیس میں ان دونوں نے مالی فائدہ اٹھایا تھا پیالہ چھپا کے, تو وہ قسم اٹھا کے کہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, ہماری گواہی اگرچہ ہمارے کسی رشتہ دار کے اگینسٹ بھی جا رہی ہو تو بھی ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. اس واقعے میں ان کے کسی رشتہ دار کے اگینسٹ جا نہیں رہی تھی, یعنی یہ فرضی طور پر کہ اگر بالفرض رشتہ دار کے اگینسٹ بھی جا رہی ہوتی تو بھی ہم جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ الفاظ وہ زبان سے کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ مدعا علیہ تھے, وارثین نے دعویٰ کیا تھا آپ گڑبڑ کر رہے ہو, تو وہ قسم اٹھا کے کہیں گے ہم گڑبڑ نہیں کر رہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نئی چیز کا دعویٰ کرے گا, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مدعا علیہ قسم اٹھائے گا, جیسے کہ اس کیس میں مدعا علیہ نے قسم اٹھائی اور قرآن نے کہا کہ یہ قسم اٹھائیں گے.
ولا نکتم شہادت اللہ، اور پھر یہ الفاظ بھی ساتھ میں کہیں گے کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تاکید کے لیے یہ الفاظ بھی یہ زبان سے دہرائیں گے۔ فإن عثر علی انہما استحقا اثما، پس اگر بعد میں اس بات کی اطلاع ہو کہ یہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی یہ دو گواہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا پیالہ سرے سے سامان میں موجود ہی نہیں ہے، بعد میں کسی طرح سے ثابت ہو گیا کہ بھئی پیالہ تو موجود تھا، تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے فآخران یقومان مقامہما، تو پھر دو الگ سے بندے، یقومانی مقامہما، ان دونوں کے قائم مقام کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ دو بندے من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم الاولیان، کہ پہلے دو بندے ان کے خلاف مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، یعنی وارثین کے خلاف گناہ کے مستحق ہوئے ہیں نا، وارثین پہ جھوٹ بولا کہ کوئی پیالہ ویالہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اب دو بندے وارثین میں سے، یہ دو کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وارثین ٹوٹل دو ہی تھے، اگر زیادہ ہوتے تو مطلب زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جو مدعا علیہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ سب کے اگینسٹ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب مدعا علیہ سارے وارثین ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ سارے وارثین ان کے قائم مقام کھڑے ہو جائیں گے، اب ان کی گواہی رد ہوگی، یعنی ان کی قسم کا اب اعتبار نہیں ہے، بلکہ اب قسم آئے گی مدعا علیہ پر، اب مدعا علیہ یہ بن گئے ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ پیالہ ان کے سامان میں موجود تھا، تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیالہ آپ کے ابا سے خریدا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اب ان کے اس بات کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف جو وارثین ہیں اب وہ دو کھڑے ہو کر قسم اٹھائیں گے، یعنی اب مدعا علیہ وہ بن چکے ہیں۔ جب یہ کہا تھا وارثین نے کہ پیالہ سامان میں موجود تھا، اس وقت وارثین مدعی تھے اور دونوں عیسائی مدعا علیہ تھے، لہذا قسم آ رہی تھی مدعا علیہ یعنی دونوں عیسائیوں پر۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ پیالہ سامان میں موجود تھا اور دونوں عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے، اور یہ وارثین کہہ رہے ہیں نہیں خریدا، تو اب وارثین مدعا علیہ ہیں، وہ دونوں عیسائی مدعی ہیں، اب قسم آ رہی ہے ان وارثین پر، یہ قرآن بتانا چاہ رہا ہے یہاں پہ۔ اب دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پس اگر اس بات پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخرانی، تو دوسرے دو ہوں گے۔ یہاں جو دو کہا جا رہا ہے تو مراد دو نہیں ہے، وہ وارثین اتفاق سے تھے ہی دو، اس لیے قرآن کہہ رہے دو، ورنہ جتنے بھی وارثین ہوں یا مدعا علیہ جتنے بھی ہوں سارے ہوں گے۔ یقومانی مقامہما، یہ اگلے دو جو وارثین میں سے ہوں گے یہ کھڑے ہو جائیں گے ان دونوں کے قائم مقام قسم اٹھانے کے لیے، یعنی اب قسم ان کے اوپر آئے گی۔ من الذین، اور یہ دو ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم، جن پر گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، اولیان، پچھلے دو، یعنی جن کے خلاف جھوٹی گواہی دے کے گناہ کے مستحق پچھلے دو ہوئے ہیں، تو اب ان جو وارثین ہیں ان میں سے دو بندے، کیونکہ ٹوٹل تھے ہی دو، یہ دو کھڑے ہو جائیں گے، فیقسمان باللہ، اب قسم یہ لوگ اٹھائیں گے۔ تو یعنی قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ دعووں میں قسم کس کے ذمے آتی ہے، اور یعنی قسم اٹھا کے کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ میں دوبارہ اس کو ڈیفائن کرتا ہوں نا، میں نے دعویٰ کیا کہ زید نے میرے 1,00,000 روپے چرائے ہیں، زید کہہ رہے میں نے تو کوئی نہیں چرائے، نہ میں نے لیے ہیں، میں عدالت میں جاؤں گا تو قسم زید سے لی جائے گی، مجھ سے نہیں لی جائے گی کہ مفتی صاحب آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ اس نے چرائے ہیں، نہ نہ نہ، عدالت مجھ سے گواہ مانگے گی، قسم اٹھوائے گی اس سے کہ تم قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے نہیں چرائے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن کہ دعووں میں قسم کس کے ذمے آتی ہے، مدعا علیہ کے ذمے آتی ہے، مدعی کے ذمے نہیں آتی، تو اور جس کے ذمے قسم آتی ہے اس کی قسم کا اعتبار کر کے فیصلہ کیا جائے گا، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی، اس سے تو دلیل مانگی جائے گی۔ تو پہلے صورت میں تو ہم نے ان عیسائیوں کی قسم کا اعتبار کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، قسم اٹھا لی، ان کو کیس کو بری کر دیا، ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوگا پیالہ۔ جب انہوں نے پیالے کا اعتراف کر لیا، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خریدا تھا، تو اب وارثوں سے قسم لی جائے گی، تم بتاؤ خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا۔ وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے ان کو بیچا تھا، ہم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں، تو اب ان کی قسم کا اعتبار ہوگا اور ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اصول قرآن نے اس جزوی واقعے سے سمجھایا ہے، اور واقعہ تو ایک خاص نوعیت کا ہے، لیکن اس سے جو اصول ہے وہ ہر قسم کے کیسز میں، ہر قسم کے مقدمات میں یہی اصول چلے گا، اور اس پر جو ہے وہ تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ اختلاف کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فیقسمان باللہ، پھر یہ جو وارثوں میں سے دو بندے ہوں گے نا، جو چونکہ دو ہی تھے اتفاق سے، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، لشہادتنا،
تو یہ قسم اٹھا کے کہیں گے لشہادتنا، کہ ہم جو شہادت دے رہے ہیں یعنی ہم جو بیان دے رہے ہیں، احق، یہ حق کے زیادہ قریب ہے، یہ حق کے احق یعنی احققو تھا اصل میں اضربو کی طرح، اس میں تفضیل، یہ حق کے زیادہ قریب ہے من شہادتہما، ان کی شہادت کے۔ انہوں نے پہلے شہادت دی تھی کہ کوئی پیالہ ویالہ نہیں ہے، لیکن ہم اب ہماری قسم کا اعتبار ہوگا، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہماری قسم زیادہ صحیح ہے کہ پیالہ موجود تھا، وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم جھوٹ کہیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اگر ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنا، یہ جو ہم نے ایک اصول بیان کیا، اصول کیا بیان کیا کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کی قسم کا اعتبار ہوگا، اور اگر کیس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے تو پھر جنہوں نے شروع میں ان کے خلاف دعویٰ کیا تھا پھر ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ جو ہم نے ایک اوورال ایک اصول بیان کیا ہے، یہ اصول میں فائدہ کیا ہے؟ ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ شہادت کو اس کی جہت پہ پیش کریں گے، لوگ جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے۔ او یخافوا، اور لوگ اس بات سے ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کے بعد بھی دوسروں کی قسموں کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی یہ کیس ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں کچھ نئی بات سامنے آئی تو کیس کی نوعیت چینج بھی ہو سکتی ہے، اور پھر دوسروں سے قسمیں لے کے ان کی پرانی والی قسموں کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا، یعنی ایک کیس جب ہو گیا تو اب ہمیشہ کے لیے نہیں ہو گیا، جیسے کہ یہاں تھا، اب ان عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو پیالہ نہیں دیکھا ہے، بھائی کوئی پیالہ ویالہ نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو مدعا علیہ تھے، عیسائی تھے، ان سے قسم لی، انہوں نے کہا قسم اٹھا کے ہم کہتے ہیں کوئی پیالہ ویالہ نہیں تھا، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور کیس بری ہو گیا۔ بعد میں وہ پیالہ پکڑا گیا اور پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہی بیچا ہے، ان سے پوچھا ہاں بھائی ہم نے بیچا ہے لیکن وہ تو ہمارا تھا۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جب ایک دفعہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اب ہم فیصلہ واپس نہیں لیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ اب مقدمے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے، جو مدعی تھا وہ مدعا علیہ بن گیا ہے، تو اب قسم ان کی نہیں لی جائے گی بلکہ قسم ان وارثوں کی لی جائے گی اور ان کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ہم نے پورا جو ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ پہلی دفعہ میں گواہی دیتے ہوئے خدا کا خوف کریں اور اس ذلت سے بھی ڈریں کہ کیس کی نوعیت اگر چینج ہو گئی تو پھر دوسروں کی قسموں کی وجہ سے ہماری قسم رد کر دی جائے گی اور ہم معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور خوب سنو اللہ کی بات کو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یعنی یہ باتیں سمجھ میں بھی ان لوگوں کی آتی ہیں جو حق پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اس میں میں انشاءاللہ جو علمی نکات ہیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے اب پیش کروں گا۔ پہلے تو میں شہادت کے احکام آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ پہلے، بلکہ میں اس جو ترتیب ہے اسی سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ خام خواہ میں فضول سوالات پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں لگانا یہ غلط ہے۔ اسی قبیل میں سے یہ ہے جیسے قرآن آتا ہے نا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو جو ظاہر کر دی جائیں تو تم پریشان ہو جاؤ۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پہ پردہ ہی ڈال کے رکھو۔ لوگ شادی کے بعد اپنی بیگم سے پرانے حالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگلوا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی چھپایا جائے۔ عورت اپنے شوہر سے نہیں پوچھے اس کی ماضی کے بارے میں، اچھا ہی سمجھے کہ میرا میاں نیک پرہیزگار ہے۔ لوگ اگلوا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے بیٹا کیا کرتا رہا، اس سے اس کی برائی اگلوانا چاہتے ہیں، تو برائی کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو یہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہے کہ خام خمیں کھود کرید کر کے لوگوں کے عیوب پر مطلع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں توحید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر جانوروں کو جو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا تو حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو بلا دلیل کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ نے جانور حرام کر دیے تھے، اپنے اوپر بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو جب تم سیدھے راستے پر ہو تو گمراہی، لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس میں ہمیں تسلی ہے کہ بھئی ہم اپنا الو ہم سیدھا رکھیں، ہم خود شریعت پہ چلنے کی کوشش کریں، لوگ نہیں مان رہے ہم سمجھانے کی کوشش کریں، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کہتے ہیں سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اس سے ہمیں تسلی کی بات ہے۔ اور پھر
یہ جو شہادت کے حکام، گواہی کے حکام بیان کیے، کہ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مرنے والے کو چاہیے وہ اپنا حساب کتاب کر کے رکھے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مرتے ہوئے اپنے مالی معاملات کسی کے سپرد کر کے جاؤ. آج اس پر لوگ عمل نہیں کرتے. قرآن تو کہہ رہا ہے مسلم نہ ملے غیر مسلم کے حوالے کر دو، کیونکہ ورنہ تو بڑے جھگڑے ہوں گے اور بڑے لڑائیاں ہوں گی جو کہ آج کل ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، بھائی آج کل ایک ٹیکنیکل دور ہے، جدید سائنس کا دور ہے، ان آلات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. گوگل ڈرائیو پہ، آئی کلاؤڈ پہ اپنے ساری مالی معاملات ایک وصیت کی شکل میں لکھ کے رکھیں اور اپڈیٹ کرتے رہیں، اور کم سے کم 2 آدمیوں کو اس کا پاسورڈ دے دیں اور بتا دیں میرے مرتے ہی یہ پاسورڈ ہے، یہ کھولنا اور اس کے حساب سے میری اولاد میں وراثت کو تقسیم کر دینا، یا میرے پاس اتنا قرضہ ہے کسی کا وہ قرضہ ادا کر دینا، یا میں نے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں وہ پیسے لے لینا، تو تاکہ وارثوں کو ٹینشن نہ ہو. پلاٹ کی فائلیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، لاکر کدھر ہے، ایک ایک چیز انسان کو کلیئر کرنی چاہیے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے مالی لین دین میں انسان کو کلیئر ہونا چاہیے، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا 2 آدمیوں کو تم وصی بناؤ، تو 2 کو وصی بنانا مستحب ہے. 2 نہیں ہے تو 1 کو بھی بنا سکتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کو بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ 2 کا اس لیے کہا کہ 1 کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. 2 کے بارے میں بدگمانی کا امکان کم ہوتا ہے، تو آپ 2 کے بجائے 4 بھی بنا سکتے ہیں، کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن بنانا بہرحال ضرور چاہیے انسان کو. اور عصر کی نماز کے بعد ان کو روک کر ان سے بیان لیا جائے گا، یہ واجب حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حاکم کی ثوابدید پر ہے، یا کوئی بھی جرگہ ہو رہا ہے اس جرگے کا کوئی امیر ہے اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جگہ یا الفاظ کے اعتبار سے کوئی ایڈیشن اگر کرنا چاہے بیان میں. جیسے کہ اتنا بیان تو ضروری ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے خیانت نہیں کی، اتنا تو ضروری ہے. آگے پھر یہ کہ ہم اس کے بدلے کوئی مال نہیں خرید رہے، ہم چاہے ہمارے رشتہ دار کے خلاف گواہی جائے گی ہم پھر بھی سچی گواہی دیں گے، ہم گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اگر ہم نے گواہی چھپائی تو ہم گنہگار ہوں گے. یہ جو الفاظ ہیں یہ جج کی ثوابدید پر ہیں کہ وہ جھوٹ سے بچنے کے لیے جو گواہ ہے یا جو بھی وصی ہے اس کو یہ کہہ سکتا ہے یہی الفاظ بھی تم زبان سے دہراؤ، تو یہ اس کی ثوابدید پر ہے. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر یا اس ٹائم پر بیان دو، یا وہ کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ گواہی دلواؤں گا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں یا مسجد میں، گھر پہ نہیں مسجد میں آ کے تم نے یہ گواہی دینی ہے. تو یہ جج کی ثوابدید پر ہے. کم سے کم جو الفاظ ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس سامان میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا. تو یہ کم سے کم الفاظ ہیں، اس میں ایڈیشن کچھ بھی کی جا سکتی ہے. پھر اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہوتی ہے. تو بہت سارے مقدمات اس سے حل ہوتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک کیس اگر مدعا علیہ کی قسم کی بیس پہ خارج کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. اگر اس کے خلاف ثبوت ملتے ہیں کہ جج سے اس فیصلے میں غلطی ہوئی تھی تو کیس کی نوعیت چینج بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ بھئی یہ پیالہ وارثین اس کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ دونوں عیسائی کہہ رہے ہیں کہ سامان میں پیالہ نہیں نکلا، تو آپ نے ان کی بات کا اعتبار کیا. لیکن جب ان نے مکہ سے وہ پیالہ پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ جی یہ انہوں نے بیچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وارثین کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، وہ بھی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ بسا اوقات کیا کرتے تھے. تو جب نبی عالم الغیب نہیں تھی تو آج کون سا جج ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ لیکن اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے کہ بھئی گواہ ہمیشہ مدعی سے لیے جائے گا اور قسم ہمیشہ مدعا علیہ کی لی جائے گی. اور اس سے قرآن، یہ جو آخر میں قرآن کہہ رہے ہم نے قانون اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ صحیح گواہی دیا کریں، اس میں بہرحال مالی معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ظلم سے کس طرح معاشرے کو روکنا چاہتا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے. آج ہمارے ہاں لوگ ایسے موقع پہ جب کسی کا مال دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چند ٹکے ہی تو ہیں، کیا کرنی ہے، اگر ہم نے کسی کا کھا لیا تو کیا ہو گیا. تو جب دینے کی باری آئی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ چند ٹکے قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں. لینے کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں یار چند ٹکے ہیں میں نے معاف کر دیے. ہم الٹا کر رہے ہیں، لینے کی باری میں تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، دینے کی باری میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو پیسوں کی لالچ کر رہا ہے. تو اس سے مالی معاملات میں سیدھا ہونا یہ بھی کتنا ضروری ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور آخر میں ایک فقہی مسئلہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدعی سے گواہ طلب کیے جائیں گے. امام شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ مدعی سے گواہ طلب کیا جائے گا. اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو اور ایک گواہ ہو
تو پھر ایک دفعہ قسم لی جائے گی، وہ ایک قسم گواہ کے قائم مقام ہوگی، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس ایک گواہ تھا تو دوسرا گواہ نہیں تھا، تو آپ نے ان سے قسم لے لی، تو اس قسم کو دوسری گواہی کے قائم مقام سمجھا گیا اور اس پہ فیصلہ کر دیا۔ تو اسی بیس پہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دو گواہ نہ بھی ہوں تو ایک گواہ اور پھر اس کی ایک قسم کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دو گواہ ضروری ہیں۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ ان آیتوں کی روشنی میں بھی قرآن کہہ رہا ہے قسم جو ہے یہ مدعا علیہ کا وظیفہ ہے، قسم ہمیشہ مدعا علیہ پر آتی ہے، مدعی پر نہیں آتی۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ اصول غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی مالی معاملات ہوا کریں تو دو آدمیوں کو گواہ بنایا کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے، تو دو آدمی کی گواہی ضروری ہے۔ دو گواہ نہیں ہوں گے تو مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ رہا مسئلہ بخاری مسلم کی حدیث کا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ ایک جزوی واقعہ ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے گواہ طلب کیا، وہ دو نہیں لائے، ایک لے کر آئے، نبی نے ان سے قسم اٹھوائی، تو مدعا علیہ کو اعتراض کا حق تھا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ دو گواہ چاہیے، چونکہ وہ خاموش تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جہاں مدعا علیہ اپنا حق خود ہی چھوڑ رہا ہو، وہ کہے مجھے دو نہیں، مجھے ایک گواہ بھی میرے لیے کافی ہے اور ایک قسم اٹھا لے کافی ہے، تو وہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں مدعا علیہ یہ مطالبہ کرے گا کہ نہیں جو دو گواہ اس پر لازم ہے کہ لے کر آئے، تو پھر مدعا علیہ کی بات مانی جائے گی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ قرآن بہرحال جہاں بھی دعوے کی بات کرتا ہے تو مدعی کے ذمے دو گواہ لگاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا